علماء، خاص طور پہ بانیان مجلس، منتظمین مجلس، حاضرین مجلس کے جتنے مرحومین ہیں جنہیں ہم جانتے ہیں یا نہیں جانتے، جو بھی محمد و آل محمد علیہ السلام کی محبت دل میں رکھ کے اس دنیا سے گیا، ان سب کے لیے فاتحہ۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، بلند آواز میں درود پڑھیں اہل بیت کی پاک۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ الذی لا یبلغ مدحتہ القائلون ولا يحصي نعماءه العادون ولا يؤدي حقه المجتهدون الذي لا يدركه بعد الهمم ولا يناله غوص الفتن الذي ليس لصفته حد محدود ولا نعت موجود ولا أجل ممدود فطر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته وبدد بالصخور ميادان أرضه أول الدين معرفة الجبار ثم الصلاة والسلام على السيد المكي المدني الهاشمي القرشي سيدنا ومولانا شفيع ذنوبنا وطبيب قلوبنا أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين، لا سيما بقية الله الأعظم إمام زماننا هذا، روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء، عجل الله تعالى فرجه الشريف، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يوم عداوتهم إلى يوم الدين. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد، بسم الله الرحمن الرحيم، إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا۔ محترم سامعین، اہل ولایت و مودت و محبت، اللہ تعالیٰ آپ سب کی گزشتہ تمام عبادتیں اپنی بارگاہ میں مقبول و منظور فرمائے، اور آئندہ ہم سب کو معرفت کے ساتھ، عقیدے کے ساتھ، خلوص کے ساتھ تمام عبادتیں اور نیک عمل انجام دینے کی توفیق عنایت فرمائے۔ موضوع یہ ہے کہ کربلا پیغام مہدویت ہے۔ اس سے پہلے کہ گفتگو کا باقاعدہ آغاز کروں، کیونکہ سوشل میڈیا پہ ہر کوئی آزاد ہے، کیونکہ اور پہلے
جن کو گھر میں بھی کوئی نہیں پہچانتا تھا تو وہ لوگ مشہور ہو گئے۔ اور شہرت ایک انسان کی کمزوری بھی ہے، مثلا انسان کے اندر شہرت پسندی موجود ہے، تو شہرت کی خاطر وہ لوگ جو بالکل آپ بھی حیران ہوتے ہیں کہ یار یہ تو بالکل ہی بیکار اور نکارہ قسم کے لوگ تھے، تو یہ اب مشہور ہوئے ہیں، لوگ ان کی باتیں سن کر سمجھ رہے ہیں کہ ساری باتیں انہی کی ہی صحیح ہیں۔ تو اس حوالے سے میں کچھ عرائض آپ کی خدمت میں عرض کروں گا کہ یہ ذہن میں رکھیں، شروع سے ہی امیر المومنین نے ان باتوں کی ہمیں خبر دے دی تھی۔ تھوڑا تھوڑا میرے ساتھ بولتے رہیے گا۔ کیا خبر دی تھی؟ کہا ایک زمانہ آئے گا کہ انسان ایک جگہ پہ بیٹھ کر تمام دور دور کے افراد کو دیکھے گا بھی اور لوگ اس کو دیکھیں گے، لوگ اس کو دیکھیں گے اور ایک دوسرے سے باتیں کریں گے، ایک دوسرے سے گفتگو کریں گے، اور اگر ان کی زبانیں بھی الگ ہوئیں، اگر ان کی لینگویج بھی نہ ملتی ہوئی تو پھر بھی وہ ایک دوسرے کو سمجھیں گے، پھر بھی وہ ایک دوسرے کو سمجھیں گے۔ آپ گوگل دیکھ لیں، گوگل پہ ایک ٹیکسٹ دے دیں، ایک تصویر دے دیں، تو اس وقت جو ہے آپ کے سامنے اس کا ٹرانسلیٹ ہو کے آ جاتا ہے۔ بول رہا ہو تو فوراً دوسری زبان میں بولتے ہوئے آ جاتا ہے۔ آپ لکھتے اور بولتے اردو میں ہیں، لکھتا انگلش میں ہے، یہ دیکھ رہے ہیں نا آپ سبھی، اور آپ بولتے ہیں اور وہ لکھتا جاتا ہے اردو میں۔ اب آپ دیکھیں کہ یہ جو لوگ منکر ہیں اہل بیت کے فضائل کے اور ان کے معجزات کے اور ان کے کمالات کے، تو ان کو فون پہ یقین ہے، موبائل پہ یقین ہے کہ یہ زبان بنا لیتا ہے، مولا پہ یقین نہیں ہے۔ یعنی وہ کہتے ہیں علی نے کیسے ہرنی کی زبان سن لی فلاں کی، بھائی موبائل تمہاری سن سکتا ہے اور اردو لکھ سکتا ہے، تصویر بنا سکتا ہے، ساری سرچ کر سکتا ہے، اور کیا علی کی زبان سے جانور نہیں سن سکتے؟ وہ تو پھر جاندار ہیں، یہ موبائل بے جان ہے، موبائل میں جان تو نہیں ہے نا۔ ایسا ہی ہے، یہ آپ کی سن کے تو جو آپ کے دماغ میں ہے وہ، حتیٰ کہ اب تو نئی ڈیوائسز ایسی آئی ہیں کہ جو آپ کو بولنے کی بھی ضرورت نہیں ہے، لکھنے کی نہیں، آپ سوچیں گے تو وہ سب کچھ سامنے آ جائے گا۔ اور فیس بک میں تو ابھی بھی موجود ہے، رات کو آپ آپس میں بات کر رہے ہوتے ہیں، صبح وہ پہلا کلپ جو ہے وہی آیا ہوتا ہے۔ یہ کیسے ہو رہا ہے؟ یہ سسٹم ہے ان کا ایک، جو آپ کی مائنڈ کو بھی پڑھ رہا ہے، آپ کے تمام حالات کو بھی سن رہا ہے، اور یہ اختیار بھی بڑی ضروری ہے کہ پوری پرائیویسیاں ہماری جو ہیں وہ پرائیویسیز وہ باہر جا رہی ہیں۔ لہٰذا عزیزان محترم، اس کی خبر سوشل میڈیا کی پہلے سے ہی امیر المومنین نے اور بقیہ ائمہ نے دے دی تھی، لیکن ساتھ یہ بھی کہا تھا کہ اس خطرناک فتنوں کے زمانے میں تم نے اپنے آپ کو بھی بچا کے رکھنا ہے، اپنی ناموس کو بھی بچا کے رکھنا ہے۔ ایسا نہ ہو کہ تم اسی چکر میں کچھ نہ کچھ کھو جاؤ، کیونکہ تم بہت قیمتی ہو، تمہاری بڑی ویلیو ہے ہماری نزدیک، کیونکہ اللہ نے تمہیں ہمارے دین کے لیے چنا ہے۔ اور سب سے بڑی اس میں دلیل یہ ہے کہ اللہ نے قرآن کے ذریعے، حدیث کے ذریعے تو جو ہدایت فرمائی ہے وہ جنرل ہدایت موجود ہے، لیکن جب بی بی معظمہ کو خبر دی گئی سید الشہداء کی شہادت کی، تو رسول اکرم نے یہ نہیں فرمایا تھا کہ قرآن ہے، حدیثیں ہیں، میری سیرت ہے، لوگ پڑھیں گے اور مجلس بپا کریں گے اور لوگ جو ہے اس کو سمجھیں گے، نہیں، یہ فرمایا کہ اللہ قوم بنائے گا، اللہ ایک قوم بنائے گا۔ یہ اس وقت نہیں ارشاد فرمایا کہ وہ قرآن لوگ پڑھ لیں گے، ان کو سمجھ آ جائے گی، نہیں، قرآن پڑھنا ہوتا تو یہ واقعی پیش نہ آتا، قرآن پڑھا ہوتا تو پھر حادث مودت، آیت ولایت، آیت مباہلہ، یہ رسول اللہ کی سیرت، یہ ساری بھلائی ہی نہ جاتی، اس وقت جو ہے ساری چیزیں واضح ہو جاتی۔ نہیں، کہا کہ اب اللہ ایک قوم پیدا کرے گا،
کہ جو قوم جو ہے اس ذکر کو باقی رکھے گی. پتہ چلا ہم معمولی نہیں ہیں. ہم ایک طرف سے دیکھیں تواضع اپنی جگہ ہے, انکساری اپنی جگہ ہے, لیکن یہ دعائے زہرا سے آپ چنے گئے ہوئے, دعائے فاطمہ الزہرا سے آپ چنے ہوئے ہیں. ایک قوم ہے جس میں اللہ تعالیٰ اضافہ کرتا چلا جاتا ہے, اور یہ قوم کی قیمت کیا ہے کہ یہ چنی گئی ہے کہ پیغام کربلا کو پہنچائے. آپ کے ذریعے پیغام کربلا پہنچو سب. اب دیکھیں جب بھی کربلا کے مخالف بولتا ہے تو آپ کو جو ہے وہ اشارہ کرتا ہے کہ یہ لوگ ایسے کرتے ہیں, اور جب کربلا کو سمجھنا چاہتا ہے تو تب بھی کہتا ہے شیعوں سے جا کے کربلا سمجھ. دونوں صورتوں میں آپ کو جو ہے اللہ نے وقار بخشا ہے. یعنی دفاع کربلا کے لیے بھی آپ آگے بڑھتے ہیں, دفاع سید الشہداء کے لیے بھی آپ کو آگے کیا جاتا ہے, اور اسی طرح پرچار کربلا کے لیے بھی, کربلا کے پیغام کو عام کرنے کے لیے بھی شیعوں کو آگے کیا. اور میں نے لہذا ہم اپنی ویلیو کو سمجھیں, کیونکہ جب ہم اپنی ویلیو کو سمجھیں گے, انسان جب اپنی قدر کو قیمت کو سمجھ لیتا ہے تو اس کے بعد غیر ضروری باتوں سے, غیر ضروری حرکتوں سے, غیر ضروری کاموں سے وہ اجتناب کرتا ہے. کہتا ہے یہ میرے لیول کے کام نہیں ہے, مجھے تو اتنا بڑا منصب اللہ نے عطا فرمایا ہے کہ میں کربلا کا پروموٹر اور کربلا کو پہچانے والا بنتا. لہذا اللہ نے یہ سارے کام معجزے سے نہیں لیے ہیں. آپ نے دیکھا ہے کہ کربلا معجزے سے نہیں پھیلا. سید الشہداء نے کوئی وہاں معجزہ ایسا نہیں دکھایا. پانی بند ہے تو بند ہے, اگر وہاں کھانا بند ہے تو بند ہے. وہاں صرف عادی زندگی گزار کے بتایا ہے, امتحان کو عادی زندگی, عام زندگی سے نبھایا ہے. اور آگے کربلا کے پیغام کو بھی اللہ نے معجزے سے نہیں پھیلایا ہے. اللہ نے اس کے لیے بہت زحمتوں میں ڈالا ہے, بہت ساری قومیں زحمتوں میں پڑی ہیں, بہت سارا سرمایہ لگا ہے ان کا, بہت ساری عقل لگی, شعور لگی, بہت ساری چیزیں دی ہیں. پھر جا کے آج آپ دیکھ رہے ہیں کہ صف عذاب آ رہی ہے. ایک حسینیہ بھی آج بھی اگر آپ ایک مجلس کرنا چاہتے ہیں تو آپ کے لیے گورنمنٹ کے چیلنجز الگ ہیں, پولیس کے چیلنجز الگ ہیں, اجازتیں لینی الگ ہیں, اطراف میں محلے والے مسائل, یہ سب کچھ ہے نا یہاں پہ آپ کے سامنے ہی ہے. جلوس تو اب نکل ہی نیا نہیں سکتا, جو لکھے ہوئے ہیں وہی نکلتے ہیں, وہی نکلتے ہیں. اب پتہ یہ چلا کہ اس دور میں اگر یہ حالت ہے, اور یہ بھی میں اعلان کر دوں, تشیع کا جلوس کبھی بھی وائلیشن کا شکار نہیں ہوا. کبھی ایک شے بھی, بلکہ پانی بھی ملتا ہے اس میں, کھانا بھی ملتا ہے اس میں, عزت بھی ملتی ہے اس میں, شرف بھی ملتا ہے اس میں, اور رسول اللہ جنت کی بشارت بھی دے چکے ہیں اس کے. یعنی ماتم حسینی میں, عزائے حسینی میں, جلوس حسینی میں بڑے بڑے خواتین بھی جاتی ہیں, مرد بھی جاتے ہیں, بچے بھی جاتے ہیں, بوڑھے بھی جاتے ہیں, تماشائی بھی موجود ہوتے ہیں. اتنا اثر ہوتا ہے اس کا کہ جو بھی جاتا ہے, جتنا پلندہ انہوں نے سنا ہوتا ہے مولویوں سے, واپس آ کے کہتے ہیں تم کچھ کہتے ہو ہم کچھ دیکھ کے آ رہے ہیں, تم کچھ کہتے ہو ہم کچھ دیکھ کے. لہذا اس میڈیا کے اوپر ایک جملے کیونکہ بڑے اہم ہوتے ہیں, ہر کوئی اپنی بات کرتا ہے. نظریہ مہدویت پہ آج کل کچھ میں نے ایسی باتیں بعض لوگوں کے زبان سے سنی ہیں کہ جن کو اس بات کا پتہ نہیں ہے. میں رات سن رہا تھا, پھر میں مسکرایا بھی کہ کیا وجہ ہے کہ اس کو لفظ کا پتہ نہیں, تو اس لیے وہ شیعہ ہو کے ممبر پہ بیٹھ کے مخالفت کر رہا تھا, اور وہ یہ کہہ رہا تھا یہ ایرانی لفظ ہے مہدویت, مہدی کہا کرو, مہدویت نہ کہا کرو. او بابا یہ اسی طرح ہے جیسے حسین اور حسینیت. توجہ ہے نا. اور عام بھی آدمی نہیں بول رہا تھا, میں نام نہیں لینا چاہتا, آپ سب اسے جانتے ہیں. وہ کہہ رہے تھے کہ مہدویت نیا نظریہ آ گیا ہے, یہ پتہ نہیں ایرانیوں سے آیا ہے, ہم نہیں اس نظریے کو مانتے اسے, کیونکہ عربی نہیں آتی, مشہور وہ زیادہ ہو گیا وقت سے پہلے.
جس کی وجہ سے یہ ہوا ہے کہ وہ اپنی پھر اب ظاہری بات ہے علمیت تو جمانا چاہ رہے ہیں، تو انہوں نے یہ موضوع چھیڑا ہے کہ مہدویت کہاں سے آ گئی ہے۔ اور بابا مہدویت یہی ہے، یعنی حسینیت ہے۔ اور میں روز مجلس میں شروع میں عرض کرتا ہوں کہ جتنی حسینیت ہے اتنی مہدویت ہے، فرق نہیں ہے دونوں میں۔ حسینیت ہی مہدویت ہے، مہدویت ہی حسینیت ہے، بلکہ حسینیت بنیاد ہے، مہدویت اس کا اظہار ہے۔ حسینیت بنیاد ہے، مہدویت اس کا ثمرہ ہے۔ حسینیت بنیاد ہے، باطن ہے، ظاہر اس کا حسینیت کا ظاہر مہدویت ہے۔ جب مہدی بھی تشریف لائیں گے، ظہور فرمائیں گے، تو وہ بھی کہیں گے میں بھی حسینی ہوں۔ میں کون ہوں؟ میں بھی میں بھی حسینی ہوں، میں بھی کربلائی ہوں۔ اور سید الشہداء کی جہاں مدفن ہے، کربلا معلّہ ہے، آپ کو خدا سب کو لے جائے۔ جب حضرت کا ظہور ہوگا، حضرت اپنی رہائش کربلا میں رکھیں گے۔ ظہور کے بعد حضرت کی جو رہائش ہوگی وہ کربلا میں ہوگی، اور جو حکومت فرمائیں گے وہ کوفے میں فرمائیں گے، یعنی منبر سلونی سے خطاب کریں گے۔ توجہ ہے نا آپ کی؟ دیکھیں سنت کو نہیں ختم کیا امام مہدی نے۔ ظہور مکے میں ہوگا، بابا علی کی سیرت میں عمل کرتے ہوئے۔ ظہور مکے میں ہوگا، کعبے کے پاس ہوگا، بعض لوگ کہتے ہیں کعبے کے اندر سے ہوگا، بعض کہتے ہیں کعبے کے باہر سے ہوگا۔ ہمارا تشیع کا جو نظریہ وہ یہ ہے کہ کمر مبارک کعبے کی طرف ہوگی، اعلان کر کے کہیں گے کہ بقیت اللہ ظاہر ہو چکا ہے، یہ کعبے میں ہے۔ بین الرکن والمقام، یہ لفظ ہے بین الرکن والمقام۔ مقام سے مراد ابراہیم ہے، مقام ابراہیم ہے، رکن سے مراد حجر اسود ہے۔ اس دونوں کے درمیان جو ہے یہ حجر اسود کا لفظ آیا تو میرے دل میں، میرے دماغ میں ایک بڑی پیاری حدیث اتر آئی۔ اگر بلند آواز میں درود پڑھے تو عرض کرتا ہوں اللہم صلی علی محمد۔ اتفاقاً یہ نام آ گیا، میرے شیڈیول میں نہیں تھی، تو اب میں جانے نہیں اس کو دینا چاہ رہا، کیونکہ آپ نے نہیں سنی ہوگی تقریباً۔ حوالہ پہلے دے دوں، ممکن ہے بعد میں کوئی کہ یہ نہیں سنی ہے تو پتہ نہیں اپنے پاس سے تو نہیں پڑھ دی گئی۔ بحار الانوار میں یہ حدیث موجود ہے، سیرت امیر المومنین کے چیپٹر میں، کیونکہ والیوم مختلف ہے، 34 جلد کی بھی بحار ہے، 110 جلد کی بھی بحار ہے، مختلف اس کے نسخے، 109 جلد کی بھی ہے۔ اب اس کو اردو میں جو ترجمہ ہوا ہے وہ 10-12 جلدیں ہیں، ابھی نیا ترجمہ لاہور سے ہو رہا ہے پوری بحار کا، اللہ کرے انشاءاللہ ہو جائے، وہ آپ کے کام آئے گا۔ جو کر رہا ہے اور جو اہتمام کر رہے ہیں، جو مثلا اس کتاب کو جس نے لکھا ہے، اس کا نام ہے علامہ مجلسی۔ ان سب کی درجات کی بلندی کے لیے، جو زندہ ان کی حفاظت کے لیے، اپنی اور حضرت حجت کی سلامتی کے لیے بلند آواز میں ضرور پڑھے ہیں اللہم صلی علی محمد محمد۔ سوال ہوا کہ یا امام فرمائیے حجر اسود کیا ہے؟ یہ حجر اسود کیا ہے؟ آج کیونکہ سب اس کو چومنا چاہتے ہیں نا، ہم تو کہتے ہیں کہ دور سے سلام کرو، کیونکہ ہمارے ہاں فقہ میں یہ ہے طواف کے درمیان آپ کعبے کی طرف رخ نہیں کر سکتے، اپنا پایا کندھا جو ہے آپ کا اسی طرح گھومتا رہے گا، طواف نہیں تو باطل ہو جائے گا۔ جیسے نماز میں آپ ادھر ادھر نہیں دیکھ سکتے، اسی طرح طواف میں آپ کعبے کو ایسے کر کے جان بوجھ کر نہیں دیکھ سکتے۔ ہمارے فقہ تشیع میں ہے، فقہ اہل بیت میں ہے، لہذا یہ ذہن میں رکھے، ہم دور سے اس کو کہا کہ اگر تم نے حجر اسود کو اس دوران سلام کرنا ہے تو دور سے رقم کرواؤ، اپنا کیا کرواؤ کہ میں گزرا ہوں۔ اور اکثر جملہ کیا بولا جاتا ہے؟ اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ، یہی بولا جاتا ہے نا قریب سے گزر کے۔ تو اس کا راز بھی سن لیں کیا ہے۔ امام سے پوچھا کہ یہ حجر اسود کیا ہے؟ کانا ملکا عظیما، کہ یہ ایک بہت بڑا فرشتہ تھا، یہ بہت بڑا فرشتہ تھا۔ جب فرشتہ تھا تو اس وقت ہمارے جد امیر المومنین کی ولایت پیش کی گئی۔ جب ولایت پیش کی گئی تو اس نے تقدم کیا، اس نے پہل کی اس ولایت کو لینے کے لیے۔
اس کو دینے کے لیے میں نے کل عرض کر دیا تھا کہ ہر فرشتہ ایک نو ہے. جب اس کی نو کی باری آئی تو اس نے جو ہے اس میں پہل کی. ویسے تو جبریل اوپر ہے، ملائکہ مقربین الگ ہے، کسی کے ذہن میں یہ نہ آئے انہوں نے بعد میں کیا تھا، نہیں، وہ اور ہے اور یہ بھی ایک نو ہے. اس نے اپنی نو میں جو ہے وہ تقدم کیا اور پہل کی. تو اس وقت اس نے جب ولایت امیر المومنین کا اقرار کیا تو اللہ نے انعام کے طور پر مولا فرماتے ہیں اسے حکم دیا تم ایک پتھر بن جاؤ اور جا کے میرے گھر کے قریب لگ جاؤ، میرے گھر کے قریب لگ جاؤ. وہاں پہ کیا ہوگا؟ کیا کہتے ہیں ہم سب مسلمان کہ جو اس کو بوسہ دے گا اس کے ہونٹ پاک ہو جائیں گے، اس کے گناہ چھٹ جائیں گے. وہ سارا کوئی بھی اس کے گرد گھومتے ہوئے طواف کرتے ہوئے یا طواف کے بغیر اس کو سلام دے گا اور آ کے گواہی دلائے گا کہ گواہ رہنا میں تیرے پاس آیا تھا. اللہ نے اسی لیے اسے وہاں نصب کروا دیا کہ تو نے توحید کی گواہی دی، تو نے جو ہے رسالت کی گواہی دی اور امامت کی گواہی دی. جب کوئی آئے گا تجھے 3 گواہیاں سب کرا کے جائے گا. تجھے مقام دے دیا ہے، یہ مقام دے دیا ہے تمہیں 3 گواہیاں ثبت کروا کے جائے گا. لہذا عزیزان محترم حجر اسود اور یہ تمام شعار جو ہیں وہ اس لیے ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کے ذریعے اللہ نے ان کو بینات کہا ہے. موضوع کی طرف آگے بڑھ رہا ہوں، بینات کہا ہے. لہذا ہم اس کو دیکھیں گے یوں کہ مہدویت میں ہم نے یہ تصور نہیں کبھی کرنا کہ کوئی اور ملاوٹ ہو جائے گی اور وہ کامیاب ہو جائے گا. بڑی اہم اب میں گفتگو کا آغاز کرنے جا رہا ہوں آپ کی خدمت میں. وہ یہ ہے کہ ہماری ماؤں بہنوں کا اور بیٹیوں کا سب سے بڑا رول ہے امام زمانہ کے ظہور میں. یہ میں آپ کو بتا دوں، مین رول ہے، مین. آپ کہیں گے کیا دلیل ہے؟ تو میں زیادہ دور نہیں آپ کو لے کے جاؤں گا. میں کہوں گا کربلا کو دیکھ لو. کربلا میں ہر ماں اپنے بیٹے کو بار بار بلا کے کہتی تھی زندہ کیوں ہو، ابھی تک زندہ کیوں ہو، ابھی تک تمہاری خبر شہادت نہیں آئی. ایسا ہی تمام مائیں یہ کہتی تھی. اور اسی طرح جو ہے وہ متعدد جگہوں پر آپ نے دیکھا کہ جہاں پہ کوئی تیار زیادہ نہیں تھا اس کو ماں نے تیار کیا. لہذا میں اپنی ماؤں بہنوں سے کہوں گا اپنی ویلیو اور قدر و قیمت کو سمجھیں. آپ معمولی خواتین نہیں ہیں. وقتی طور پر اس وقت بزرگ خواتین جو کہ اس وقت کو، کیونکہ ہر شخص کو اللہ نے ایک مقام، ایک موقع، ایک وقت ظرف دیا ہے اور ایک جگہ فراہم کی ہے. مثلا میں پاکستان میں پیدا کیا، یہ اللہ کا فیصلہ ہے. اس علاقے میں پنجاب میں پیدا کیا، یہ اللہ کا فیصلہ ہے. اب اس میں رہ کے ہم یہ کبھی نہیں کہا کریں کہ ہم کاش وہاں پیدا ہو جاتے یا وہاں پیدا ہو جاتے، یا یہ نہیں، یہ اللہ کا فیصلہ ہے. اللہ چاہتا ہے کہ اس دیش میں، اس زبان میں ہم کیا کریں، مہدی کے ظہور کے لیے افراد تیار کریں. مہدی کے ظہور کے لیے افراد تیار کریں. یہ لازمی ہے، یہ تقسیم ہے اللہ تعالیٰ کی. یہ اس نے خود تقسیم کیا ہے اس کو. ہم اس پہ بحث کرنے سے بجائے، اس میں دل خور ہونے سے بجائے اپنے حالات کو اتنا بہتر بنائیں. کھانا پینا، روٹی کپڑا مکان یہ آتا بھی رہتا ہے جاتا بھی رہتا ہے. قوم فقیر، آپ دیکھ رہے ہیں کہ بہت سارے لوگوں کے پاس سب کچھ موجود ہے فریج میں، لیکن دوائیاں کھاتے ہیں، کھانا نہیں کھا سکتے. ایسا ہے یا نہیں؟ جس کو شوگر ہو جاتی ہے کہتے میرا دل بہت چاہتا ہے لیکن اجازت نہیں ملتی. ایسا ہی ہے کھانا. یہ میں اس لیے اس کو کہہ رہا ہوں کہ اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے. خدا کی قسم جس مقصد کے لیے اللہ نے ہمیں بنایا ہے اس کے مقابلے میں دیکھا جائے تو ان چیزوں کی کسی قسم کی کوئی ویلیو نہیں ہے. ہمیں اپنی ویلیو یہ سمجھیں کہ یہ آنا جانا ہے. یہ ممکن ہے ڈاکٹر منع کر دے، پیسہ ہونے کے باوجود نہ کھا سکے، نہ ہونے کے باوجود جو بھی ہو، حالات اپنی جگہ ہے. لیکن جو کام ہمارے ذمہ لگایا گیا ہے وہ یہ ہے کہ تم نے مہدی کے لیے کیا سامان فراہم کیا، تم نے مہدی کے لیے کیا کیا ہے. اور میں آپ کو
یہ بھی بات عرض کر دوں کہ یہ معمولی نہیں ہے. کیسے کہ جب میں اس کی مثال دیتا ہوں. مثلا میں ایک بچے کو بسم اللہ الرحمن الرحیم سکھاؤں. اب یہ بچہ جتنی دیر بسم اللہ پڑھتا رہے گا میں اس کے ثواب میں شامل رہوں. یہ 50 لوگوں کو آگے سکھائے گا, ان 50 کا بھی کریڈٹ. آج کل ایک کاروبار بھی اس طرح کا شروع کیا ہوا, جعلی کاروبار, فراڈ, کہ جاؤ تم 5 آدمی لے آنا تو تمہیں 1000 روپیہ جمع کرانا. دیکھا ہوا ہے نا آپ نے, یہ صرف اسی کی نقل کی گئی ہے, لیکن ہوتا وہ جعلی ہے. اس میں انسان کو آخر میں نقصان پہنچایا جاتا ہے, لیکن اس میں نقصان نہیں ہوتا. یہ اللہ کا اصل میں سسٹم ہے کہ کوئی شخص کسی کو تعلیم کرے گا تو وہ تعلیم رکی نہیں رہے گی, جہاں تک جائے گی وہ وہاں تک فائدہ اس کو حصہ ملتا رہے گا. اسٹاک ایکسچینج میں بھی یہی ہے. اسٹاک ایکسچینج اسی طرح ہی ہے نا, کہ جو فوریکس بھی اسی طرح ہی ہے کہ کاروبار کوئی کر رہا ہے, آپ سو رہے ہیں تو رات کو آپ کو پتہ چلا اتنے پیسے بڑھ گئے ہیں آپ کے, کبھی کم بھی ہو جاتے ہیں. تو پتہ یہ چلا کہ بالکل اسی طرح کا یہ سسٹم ہے جس میں جو ہے جو کسی کو سکھائے گا وہ پائے گا. یہ توجہ رکھیے گا, عام آدمی فردی عبادت کرے گا, نماز پڑھے گا, روزہ رکھے گا, یہ سارے کام انجام دے گا, فردی ہوں گے. اگر کوئی بڑا کام کرے گا بڑا فائدہ ہوگا. اور اگر کسی نے حجت کے ظہور کے لیے زمینہ ہموار کیا ہوگا تو حجت کی حکومت میں حصہ رکھے گا. حجت کی حکومت میں حصہ ہوگا اس کا. میں اپنی ماں باپ سے یہی سمجھانا چاہ رہا تھا کہ آپ معمولی نہیں ہیں, آپ اپنی اولادوں کو ایسے تربیت کریں کہ آپ حجت کے ظہور میں اپنے مختلف, آپ کہتے ہیں کتنے جو ہے پارٹنرشپ کی ہے, کہتے ہیں میں نے 5 جو ہے وہ حصے اپنے رکھ لیے ہیں, اس میں 5 سے مجھے نفع آ رہا ہے. اگر اولاد دیکھیں, اس کے بعد اطراف والے دیکھیں, اس کے بعد اور اطراف والے دیکھیں, سب کی اگر آپ تربیت کرتے ہیں, جتنے لوگ آپ نے تربیت کیے ہیں, حجت کے تابع بنائے ہیں, حجت کے مطیع بنائے ہیں, حجت کی اتباع کرنے والے بنائے ہیں, تو اتنے لوگ جب تک رہیں گے ان سے جو حکومت قائم ہوگی ایمان کی, ایمان فرمائیں گے اس کا اتنا حصہ موجود ہے اس میں. اپنی اوقات ہم دیکھیں تو پنجگانہ نماز بھی خیالات سے خالی نہیں ہوتی, اس کو بھی ہم زبردستی روک کے رکھتے ہیں, ایسے ہی ہے. لیکن ہم جب جائیں گے تو حضرت حجت کی حکومت کیونکہ آپ کی محنت سے قائم ہوگی, تو اس وقت جو ہے حضرت فرمائیں گے کہ اس نے اتنی محنت کی کہ اتنی نسلیں جو ہیں اس کے پیغام تک اس نے میرا شعور دیا, اس نے میری معرفت پہنچائی, اس نے میرے لیے جو ہے اس کو تیار کیا ہے. یا اللہ اس کے اجر کو کبھی ختم نہ کرنا. حضرت حجت قاتلین سید الشہداء سے جب بدلہ لیں گے, قاتلین سے بدلہ حضرت لیں گے, نامہ اعمال میں میری بہن کے لکھا جائے گا. یہ چھوٹی بات نہیں ہے, معمولی بات کہ آپ اس کو کہہ سکیں. یہ سمجھے خفیہ کریڈٹ آپ کو مل رہا ہے, آپ کو بالکل بھی پتہ ہی نہیں ہوگا, خود بھی آپ کے حساب کتاب میں. اب تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ میں نے 40 سال نماز پڑھی ہے, نماز شب پڑھی ہے, اتنے سال میں نے روزے رکھے ہیں, اتنی بار میں نے زیارات کی ہیں, اتنے میں نے حج کیے ہیں, اتنے عمرے کیے ہیں, اتنی میں نے خیرات کی ہے. حساب کتاب تو لکھا ہوگا نا آپ کے پاس. یہ آپ کے پاس وہ ہوگا جو پتہ نہیں آپ اس کے بارے میں خود جو ہے دعائیں مانگتے ہیں کہ اللہ قبول کر لینا, قبول کر لینا, ضائع نہ ہو جائے. لیکن جو آپ کے پاس حساب ہی نہیں ہے وہ اللہ کی حکم سے, حجت کی مہر سے پہلے ہی ضبط ہوا ہوا ہے. وہ پہلے ہی ثبت ہوا ہے آپ کا. اسی لیے میں اپنی ماؤں بہنوں سے, بیٹیوں سے کہوں گا, اپنے آپ کو یہ ٹک ٹاک پہ, یہ فیس بک پہ, ان چیزوں پہ اس لیے ضائع نہیں کرنا کہ اپنے خواستوں کے مطابق نہیں. حضرت حجت کی اگر خواست پوری ہو رہی ہے, ان کا پیغام پہنچ رہا ہے اور ان کی شریعت کے مطابق پہنچ رہا ہے بے حجابی کے بغیر, تو اس وقت خوب پیغام پہنچانا تاکہ تمہارا بھی نام لکھا جائے اس نے اتنوں کو تربیت کی ہے. لہذا عزیزان محترم, اگر دلیل چاہتے ہیں تو میں دلیل دینے جا رہا ہوں آپ کی خدمت میں.
روایت ہے، بلند آواز میں درود پڑھے اہل بیت کی ذات پہ، اللہم صلی علی محمد۔ امام باقر علیہ السلام کے پاس ایک شخص آتا ہے، اللہم صلی علی محمد وآل محمد، بہت پیاری روایت ہے، بہت ہی خوبصورت۔ یہ روایت بھی بحار الانوار میں بھی اور مختلف کتابوں میں موجود ہے۔ فرماتا ہے، عرض کرتا ہے، یا ابن رسول اللہ، من منکم یشبہ علی ابن ابی طالب فی العبادت، پہلا جملہ بولتا ہے، بلکہ یوں بولتا ہے، من منکم مثل امیر المومنین فی العبادت۔ کہتے ہیں کہ مولا بتائیے کہ آپ ائمہ میں سے، عام افراد میں سے نہیں، من منکم، آپ میں سے کون عبادت میں امیر المومنین علی بن ابی طالب کے مثل ہے؟ کیا ہے؟ مثل ہے۔ کس کے؟ کس سے سوال ہو رہا ہے؟ باقر العلوم سے سوال ہو رہا ہے، معصوم سے سوال ہو رہا ہے۔ ایسا ہی ہے، من منکم مثل امیر المومنین فی العبادت۔ مولا نے فرمایا پہلے اپنا سوال درست کرو، پہلے اپنا سوال درست کرو۔ کہا مولا کیا سوال درست کرو؟ کہو کہ من منکم یشبہ امیر المومنین، مثل نہ کہو، علی کے مثل ہم بھی نہیں ہو سکتے، ہم مثل نہ کہو، یا مثل نہ کہو۔ جب علی کے مثل باقر کہہ رہے ہیں کہ ہم نہیں ہو سکتے، تو ایرا خیرہ کیسے علی جیسا ہو سکتا ہے؟ ایرا خیرہ کیسے ہو سکتا ہے؟ کہا کہ شبیہ کہو، اور شبیہ آپ شیعوں کو کوئی مشکل نہیں ہے سمجھانا، آسان ہے شبیہ۔ کہا کہ شبیہ کو، من منکم یشبہ امیر المومنین فی العبادت، کہ آپ میں سے کون ہے یہ کہو کہ عبادت میں امیر المومنین کی شبیہ ہے۔ تو کہا اب تیرا سوال درست ہے، ابی سجاد۔ جواب دیا مولا نے کہ میرا بابا سجاد ہے، زین العابدین ہے، علی ثانی ہے۔ پہلے علی امیر المومنین ہے، علی ثانی کون ہے؟ زین العابدین۔ علی ثالث کون ہے؟ علی رضا۔ علی رابع کون ہے؟ علی النقی۔ 4 علی ہیں ان 14 میں، کیونکہ روایات میں یہ بیان ہے، اس کا بھی انشاءاللہ ایک دن بیان کروں گا آپ کی خدمت میں۔ پتہ چلا کہ کہا ابی سجاد، میرے بابا شبیہ ہیں، مثل نہیں ہے۔ جن کو آپ سید الساجدین کہتے ہیں، جن کو آپ زین العابدین کہتے ہیں، ان کے بارے میں امام باقر فرما رہے ہیں کہ وہ امیر المومنین کی مثل نہیں ہے، شبیہ ہے۔ یا توجہ فرمائی آپ نے، یہ معرفت کی معراج ہے خدا کی قسم ائمہ کی زبان سے۔ جب وہ شخص، کیونکہ بقید حیات ظاہری تھے امام سجاد بھی، یہی سوال لے کے امام سجاد کے پاس آ گئے۔ کہا میں نے آپ کے فرزند ارجمند سے سوال کیا، انہوں نے مجھے یہ جواب دیا کہ آپ ہیں شبیہ امیر المومنین۔ کہا کہ باقر نے درست جواب دیا ہے، تاکہ تیری فہم کے درجات ہیں۔ اس وقت یہ جواب وہ نہیں دے سکتا تھا، کیونکہ تیری فہم بالکل ابتدائی میں تھی، تیری فہم ابتدا میں تھی، تجھے ہضم نہیں ہو سکتا تھا۔ اب جواب سن کہ یاد رکھ، نہ کوئی شبیہ ہو سکتا ہے، نہ کوئی مثل ہو سکتا تو کہا کیوں مولا، کیسے؟ تھوڑی سی وضاحت دے تاکہ تشنگی ختم ہو جائے۔ کہا تم نے سنا نہیں ہے، تم نے پڑھا نہیں ہے، ضربۃ یوم الخندق، ضربۃ علی یوم الخندق افضل من عبادت الثقلین، کہ علی کی ایک ضربت جو ہے وہ ثقلین کی عبادتوں سے افضل ہے۔ میں کیسے شبیہ امیر المومنین ہوں؟
توجہ فرمائیے آپ نے، یہ آئمہ کے انداز ہیں. ممکن ہے کسی دوست کے ذہن میں آئے تو ہم تو کہتے ہیں کلنا محمد ساتھ میں ہے، کیونکہ کسی کے ذہن میں شبہ نہ آ جائے کہ یہ کیا باتیں انہوں نے کر دی ہیں. نہیں، کلنا محمد ہستی میں ہے، کلنا محمد نورانیت میں ہے، کلنا محمد علم میں ہے. اور جملہ کیا ہے؟ من منکم یشبہ امیر المومنین فی العبادت، عبادت میں کون ہے؟ پھر کہا اس نے کہ اگر علی کی ایک ضربت جو ہے وہ ثقلین سے افضل ہے. مولا نے فرمایا، کہا کہ تم نے یہ پڑھا ہے، سنا ہے، جس کی ایک ضربت ثقلین کی عبادتوں سے افضل ہو، میں بھی ثقلین میں موجود ہوں. میں جو ہے سجاد بھی ثقلین میں موجود ہوں. اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہ. اسی وقت مولا نے ایک اور حدیث ساتھ ارشاد فرمائی، کہا کیوں؟ سن لو، اس لیے کہ جو بھی کائنات میں نیکی ہو رہی ہے، عبادت ہو رہی ہے، وہ ساری کی ساری پہلے اللہ امیر المومنین کے کھاتے میں لکھتا ہے، بعد میں اس کو ملتی ہے. کیونکہ امیر المومنین نے تا مہدی اس دین کی حفاظت کے لیے اپنے فرزند دیے، اور دین بچا ہے تو اس لیے لوگوں نے عمل کیا ہے. اور اگر وہی بات جو میں اس بات کی طرف لے کے جا رہا ہوں، حضرت حجت کی طرف، وہی جو میں نے عرض کیا دلیل کے طور پہ میں نے یہ ساری مقدمہ بنایا ہے کہ جب آپ کوئی بھی عمل حضرت حجت کے لیے کریں گے، میری مائیں بہنیں کریں گی، تو ان کا اجر کتنا بڑھ جائے گا. اسی لیے مثال دے رہا ہوں، یہ امام کی حدیث ہے کہ جتنے لوگ عمل کر رہے ہیں ان سب کا ثواب پہلے امیر المومنین کے کھاتے میں لکھا جاتا ہے، اور پھر جو ہے وہ لوگوں کے کھاتے میں لکھا جاتا ہے، کیونکہ امیر المومنین کی وجہ سے ہی تو دین بچا ہوا ہے. دین بچا ہوا ہے. آپ کہیں گے رسول اللہ کا ادھر نقش کیا ہے؟ آپ کے ذہن میں آئے گا کہ رسول اللہ کے کھاتے میں کیوں نہیں لکھا جا رہا؟ کیونکہ ذہن میں تو خیال آئے گا نا، آپ کا حق بنتا ہے کہ آپ کہیں کہ امیر المومنین کا نام لیا امام نے، رسول اللہ کا کیوں نے لیا؟ کہ پھر امام نے اس سوال کا جواب یوں بھی، کیونکہ رسالت بھی اگر بچی ہے، یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک، اے رسول جو آپ پہ نازل ہوا ہے یہ پہنچا دے. وَإِن لَمْ تَفْعَلْ، اگر آپ نے نہ پہنچا، فَمَا بَلَّغْتَ الرِّسَالَةَ، رسالت کا کوئی کام ہی انجام نہیں دیا. ابھی میں امیر المومنین اسلام کے حرم میں جو ہے غدیر کے دن خود خطبہ پڑھ کے آیا ہوں. وہاں جملہ موجود ہے پہلے دوسرے پہلے میں کہ میں نے 3 بار اللہ سے کہا، یا اللہ اس تبلیغ رسالت میں حالات کی خرابی کی وجہ سے، میں محمد کی وجہ سے نہیں، اس کو نہ کر، روک دے. اللہ نے کہا محمد یہی اس کا وقت ہے، اگر یہ آپ نہ کیا تیری رسالت بھی کام نہ آ سکے گی، تیری رسالت بھی اس کے بعد کام نہ آ سکے. لہذا تیری رسالت کو بچانے کے لیے علی کی ولایت دے رہا ہوں. یعنی ختم نبوت کو بچانا علی کے ذریعے ہے. تقریروں سے ختم نبوت نہیں بچتی، اگلوں نے اعلان کر دی ہے اپنے، ہم کبھی بھی اس پہ پریشان نہیں ہوتے. آپ نے دیکھا ہوگا ایک دفعہ ایک مومن نے مجھے کہا کہ مولانا ہم جو ہے ختم نبوت کی محفل کیوں نہیں کرتے، ہمارے یہاں ختم نبوت کے اشتہار نہیں رکھتے، ہمارے یہاں کوئی ایسی چیزیں نہیں آتی، اس کی کیا وجہ ہے؟ میں نے کہا ہمارے یہاں نظام ولایت و امامت بتا رہا ہے ختم نبوت ہو چکی ہے. ہمارے لیے ضروری نہیں کہ ہم اس بحث کو کریں، ہمیں کوئی مشکل ہی نہیں ہے، کیونکہ کبھی کسی نے تمام صلاحیتیں اور فضائل و کمالات ہوتے ہوئے علی کو کسی نے نبی تصور نہیں کبھی کیا ہے. تمام کمالات ہوتے ہوئے کبھی علی کو کسی نے نبی کی ہونے کی خواہش بھی نہیں کی. کبھی آپ نے کبھی کہا ہو کہ کاش علی نبی ہوتے، کبھی کسی کے دل میں خیال نہیں آیا، کبھی حسرت نہیں. اس کی کیا وجہ ہے؟ کمالات ہی اللہ نے اتنے دے دیے ہیں کہ نبوت اللہ نے ختم کر دی، ولایت کا تاج پہنا کے قیامت تک کے لیے علی کو شاہ ولایت بنا دیا ہے. لہذا عزیزان محترم، بس میرا وقت تمام ہوا، میں نے اپنے پیغام کو آپ تک پہنچا دیا، اپنی ماں بہنوں تک، بیٹیوں تک. اپنے اوقات کو
حجت کی نصرت سے مزین کریں، اپنے اوقات کو، اپنی نمازوں کو، اپنے روزوں کو ضرور مزین کریں۔ کیونکہ یہ دنیا میں ہم جو آئے ہیں ہم معمولی لوگ نہیں ہیں، ہمارے جسم ائمہ کی فاضل طینت سے بنے ہوئے ہیں، بچی ہوئی مٹی سے بنے ہیں، اور ہماری روحیں جو ہیں وہ ائمہ فرماتے ہیں تمہاری روحیں ہماری روحوں سے ہیں، اور اس کے بعد فرماتے ہیں اس سے بڑھ کے یہ ہے تمہارے دلوں میں ہماری پاکیزہ محبت موجود ہے، ہمارا عشق موجود ہے، اور بغیر واجب آپ نے کبھی یہ نہیں کہا مودت ہم پہ واجب ہے تو ہم یہ کریں، بالکل نہیں، آپ عشق کے ساتھ تشریف لائے ہیں، آپ محبت کے ساتھ تشریف لائے ہیں، آپ یہاں پہ آئے ہیں، کسی نے آپ کو زبردستی کھینچ کے نہیں لایا، بلکہ زبردستی باہر کوئی آپ کو لے کے جاتا ہے، یہاں آپ زبردستی نہیں آتے۔ یہی عشق کی منزل ہے، یہی کربلا کی منزل ہے، یہی حضرت حجت کی منزل ہے کہ کوئی عشق سے آئے گا تو ظہور ہو جائے گا انشاءاللہ۔ عزیزو، آج میں چاہتا ہوں کہ اس شہید کا ذکر کروں جس کے بارے میں حسین شریعت کی نظر میں معصوم تھے، مسلمان معصوم سمجھتے ہیں، خاص طور پہ مومن معصوم سمجھتے ہیں، لیکن علی اصغر انسانیت کی نظر میں معصوم، یعنی حسین کے بارے میں اہل عقیدہ جو ہے معصوم کہتے ہیں، ہر کوئی معصوم حسین کو نہیں مانتا، آپ شیعہ مانتے ہیں، دوسرے نہیں مانتے، ایسا ہی ہے، لیکن علی اصغر کو کافر بھی ہو تو کہے گا معصوم ہے۔ علی اصغر کی یہ قدر و منزلت ہے۔ عزیزو، جب ایک قاصد آیا، پیغام لے کے آیا، امام سجاد کے پاس ملاقات کی، کہا مولا کوفے میں حالات کافی بدل گئے ہیں، کہا کیا بدلے ہیں؟ کہا مختار کی حکومت آ گئی ہے۔ کہا اچھی بات ہے۔ کہا مختار نے اپنے بابا کے، آپ کے بابا کے قاتلوں سے بدلہ لینا شروع کر دیا ہے، ایک ایک قاتل کو پکڑ کے مار رہا ہے۔ مولا نے ایک لمحے کے لیے خاموشی اختیار کی، فوراً سوال کیا کیا حرملہ پکڑا گیا ہے؟ کیا حرملہ مارا گیا ہے؟ میں کہوں گا شمر کا نہیں پوچھا امام نے، حسین بن نمیر کا نہیں پوچھا، خولی کا نہیں پوچھا، مولا نے سنان کا نہیں پوچھا، مولا نے جو عمر سعد کا نہیں پوچھا، یہ حرملہ کا کیوں پوچھا ہے؟ امام صادق جواب فرماتے ہیں کہ یہ جو تیر لگا ہے یہ علی اصغر کی گردن میں نہیں لگا ہوا، یہ ہمیشہ ہم آل محمد کے دل میں لگا ہوا ہے، ہم 14 کے دل میں یہ تیر لگا ہوا ہے۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ عزادارو، آہستہ آہستہ مصائب پڑھوں گا، خوب گریہ کرنا۔ باب الحوائج کی مجلس ہے۔ علی اصغر میں اور دوسرے شہداء میں بڑا فرق ہے۔ علی اصغر کا پہلا فرق یہ ہے کہ ہر شہید اپنے پاؤں پہ چل کے گیا تھا، لیکن علی اصغر خود چل کے میدان میں نہیں گئے تھے۔ دوسرا فرق یہ ہے کہ علی اصغر جو ہیں، جو سارے شہداء ہیں وہ باب رحمت ہیں، باب مغفرت ہیں، باب معرفت ہیں، لیکن علی اصغر باب الحوائج ہے۔ علی اصغر کا واسطہ دے کر جب کوئی بھی دعا کی جاتی ہے اللہ رد نہیں کرتا ہے، کیونکہ علی اصغر پر اس وقت شریعت واجب نہیں تھی، لیکن جہاد ایسا کیا تھا کہ کائنات میں رقم ہے، ائمہ بھی اس جہاد کی تعریف کرتے ہیں۔ عزادارو، علی اصغر وہ ہستی ہیں کہ جن کا کردار یوں کیوں بنا تھا، اتنے چھوٹے سن میں اتنا وقت نہیں گزارا تھا، اتنا دودھ نہیں پیا تھا جتنا خون دے دیا تھا۔ عزادارو، سب کا سب کردار ماں کی وجہ سے تھا، ماں نے یہ تیار کیا تھا۔ میں نے آج عرض کیا مائیں اپنے بچوں کو حجت کے لیے تیار کریں، کیسے تیار کیا؟ کیونکہ کربلا میں ایک نوحہ بھی چند وقت پیچھے لکھا گیا ہے، میر اصغر میر صاحب نے پڑھا ہے، اللہ نے جزائے خیر دے، لکھنے والے کو جزائے خیر دے۔
جس میں لکھا گیا کربلا کی مائیں، انہوں نے ہر بچے کو تیار کر کے بھیجا ہے، حسین کے سپورٹ کیا ہے، جس میں سے جناب رباب کا حصہ بہت بڑا ہے، حضرت علی اصغر کی والدہ کا حصہ بہت بڑا ہے۔ ذرا آرام آرام سے چند جملے میں دینا چاہتا ہوں تاکہ مجلس میں جو ہے وہ ہمارے لیے ثواب کا باعث بن جائے کہ جناب رباب کا حصہ اتنا بڑا ہے۔ 2 بچے تھے جناب رباب کے، ایک بیٹی تھی جناب سکینہ، ایک بیٹا تھا جناب علی اصغر۔ بیٹی کے گلے میں زنجیریں پہنائی گئی، بیٹی کے گلے میں زنجیریں پہنائی گئی، اور بیٹے کے گلے میں ایسا زہر بھرا تیر مارا گیا جو حیوانوں کو بھی نہیں مارا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ دونوں بچے قربان کر دیے حسین پہ۔ جب 40 کے وقت بی بی واپس تشریف لائی ہے کربلا، اپنے وارث کی قبر پہ بی بی بیٹھ جاتی ہے، دونوں ہاتھ رباب حسین کی قبر پہ رکھتی ہے، کہتی ہے مولا مجھے 2 اللہ نے نعمتیں اور نعمت دی تھی، ایک بیٹا تھا ایک بیٹی تھی، دونوں جو ہے ایک شام میں رہ گئی ہے، ایک آپ کے پاس سو رہا ہے، میری گود اب خالی ہے، میں مدینے جا کے کیا کروں گی، مجھے اجازت دے، میں یہاں مجھاور بن کے رک جاتی ہوں۔ زینب عالیہ نے آگے کہا بھابی مجھے بھیا نے کہا تھا کربلا کی تبلیغ کرنی ہے، یہاں رکنا نہیں ہے، لہذا مدینے جانا پڑے گا۔ اللہ تعالیٰ یہ سنا ہے جب رباب نے تو دونوں ہاتھ رکھے ہوئے تھے قبر میں، کہا مولا میرے وارث میں وعدہ کرتی ہوں میں چلی جاتی ہوں مدینے، لیکن نہ کبھی ٹھنڈا پانی پیوں گی زندگی میں، نہ میں کبھی سائے میں بیٹھوں گی۔ اللہ تعالیٰ زندگی گزر گئی بھی ایک مرتبہ موسم سخت تھا، امام سجاد آئے، کہا موسم سخت ہے اب تو سائے میں آ جائے۔ بی بی نے آسمان کی طرف رخ کیا، کہا یا اللہ ایک امام سے وعدہ کر کے آئی تھی، دوسرے امام کا حکم ہے میرا فیصلہ کر دے۔ بی بی کی روح پرواز کر گئی، اصغر کی ماں مغموم دل لے کے اللہ کی بارگاہ میں پہنچ گئی۔ اجرکم اللہ اجرکم اللہ۔ عزاداروں سنو گے اصغر کا کیا نقص ہے، آہستہ آہستہ بیان کروں گا، خوب گریہ کیجئے گا، کیونکہ اگلے سال اللہ جانے یہ دن ہمیں نصیب ہو یا نہ ہو، کیونکہ باب الحوائج کی مجلس ہے۔ ان سے آپ دعا بھی کریے گا خدا سے، جن کے ہاں اولاد نہیں ہے خاص طور پر، یا اولاد ان کی تندرست نہیں ہے، بیٹا نہیں یا بیٹی نہیں ہے ان کے پاس، اللہ کو یہ واسطہ بڑا پسند ہے، ضرور جو ہے وہ واسطہ دے، اللہ اس کی گود بن دے گا انشاءاللہ۔ عزادارو جب اکیلے رہ گئے نا زہرا کا لال، کربلا میں اکیلا رہ گیا، ایک طرف عباس کا لاشا ہے، ایک طرف علی اکبر کا لاشا ہے، ایک طرف قاسم کا لاشا ہے، ایک طرف انصار کے لاشے ہیں، کہیں حبیب ہے، کہیں حر ہے، کہیں زہیر ہے۔ اللہ تعالیٰ ایک مرتبہ چاروں طرف مولا نے نظر دوڑائی، دیکھ کے فرماتے ہیں حل من ناصر ینصرنا، ہے کوئی میری مدد کرنے والا، ہے کوئی میرے مشن کی مدد کرنے والا، یہ کہنا تھا۔ دوسرا استغاثہ بلند کیا، حل من مغیث یغیثنا، ہے کوئی ہمارے استغاثے میں لبیک کہنے والا۔ آپ جو اب لبیک یا حسین کہتے ہیں اسی استغاثے کا جواب ہے۔ اللہ تیسرا استغاثہ مولا نے بلند کیا، کہا غیرت مند بنو دشمنوں، ہے کوئی جو نبی زادیوں کا پردہ بچائے، میرے گھر کو بچائے، اہل بیت کے گھر کو بچائے۔ اللہ تعالیٰ یہ استغاثہ بلند ہونا تھا۔ ایک دفعہ خیام سے بلند بلند رونے کی بیویوں کی آوازیں بلند ہونا شروع ہو گئی۔ مولا خیام کی طرف چلے، جب خیام کی طرف چلے ایک دفعہ وجہ پوچھی کہ کیوں گریہ بلند ہو رہا ہے، کہا جب سے مولا آپ نے استغاثہ بلند کیا ہے اصغر نے جھولا چھوڑ لیا ہے، اصغر جھولے میں نہیں رک
اللہ دارو جب مولا خیام میں داخل ہوتے ہیں، ایک دفعہ بیٹے کو اٹھایا، اٹھانے کے بعد دیکھا کہ چاند ہے گہن لگا ہوا، ہونٹ خشک ہو چکے ہیں، چہرے پہ زردی چھا رہی ہے۔ اللہ دارو مولا نے بوسہ دیا بیٹے کی پیشانی پہ بیٹا بے دے کے کہتے ہیں رباب میں اصغر کو پانی پلا رہا ہوں۔ جب یہ جملہ سنا ہے نا رباب نے کہا مولا مجھے تھوڑا سا وقت دے دے، ہر سپاہی کو اس کی ماں نے تیار کر کے بھیجا ہے، میں بھی اپنے سپاہی کو تیار کر کے بھیج رہی ہوں۔ بی بی ایک خیمے میں لے گئی، اپنا سامان کھولا، اس میں سے ایک چھوٹا کرتا نکالا، میری ماں بہنیں اس کو جانتی ہے، چھوٹا سا کرتا نکال کے اصغر کو پہنایا، پہنانے کے بعد اصغر کے بالوں میں اپنے خشک ہاتھوں سے پانی تو تھا نہیں، ریشمی بالوں میں کنگیاں دینی شروع کی۔ ایک دفعہ ایک پٹکا لیا، علی اصغر کی کمر میں باندھا، بوسہ دیا ماتھے پہ، دیکھے کہا حیدر کرار کے پوتے ہو، بابا کو تیر نہ لگنے دینا۔ تیار کر کے سپاہی کہا مظلوم کربلا میرا یہ سپاہی تیار ہے جنگ کے لیے۔ عزادارو سب سپاہیوں نے تلوار سے جنگ کی ہے، لیکن یہ سپاہی ایسا ہے جس کے پاس تلوار اور تیر کچھ بھی نہیں تھا، کوئی اسلحہ نہیں تھا۔ عزادارو مولا نے اصغر کو گود میں لیا۔ ساری مقتل کی کتابوں میں لکھا ہوا ہے جب مولا خیام سے نکلنے لگتے ہیں نا تو ایک دفعہ ساری بیویاں حلقہ بنا دیتی ہیں مولا کے ارد گرد، جیسے بھرے گھر سے کوئی جنازہ نکل رہا ہوتا ہے۔ کوئی کہتی ہے واہ محمدہ، کوئی کہتی ہے واہ علیہ، کوئی کہتی ہے واہ حسنہ، کوئی کہتی ہے واہ حسینہ، کوئی کہتی ہے واہ غربتہ۔ ایک چھوٹی سی آواز آتی ہے علی اصغر پانی پینے جا رہے ہیں۔ روایت میں نہیں درج ہے لیکن میرا دل کہتا ہے یہ سکینہ کی آواز ہوگی، یہ حسرت لے کے بیٹھی تھی کہ میں علی اصغر کو کہیں سے پانی پلا دوں۔ عزادارو مولا لے کے نکلتے ہیں، دھوپ بڑی سخت ہے، حسین نے اپنی ابا کا دامن علی اصغر کے چہرے پہ ڈال دیا، چہرے پہ ڈالنا تھا۔ علماء بہت ساری باتیں مقتل کی کتابوں میں لکھتے ہیں لیکن ایک یہ لکھتے ہیں کہ دھوپ سخت تھی، سورج بہت تیز تھا، پھول بڑا نازک تھا، اہل بیت کے گھرانے کا پھول بڑا نازک تھا، اس لیے حسین نے اپنی ابا ڈال دی۔ میں کہوں گا مولا ابھی تو ابا ڈال رہے ہیں، تھوڑی دیر بعد جب اپنے ہاتھوں سے گرم لید علی اصغر کے چہرے پہ آئے گی، اللہ جانے کیا قیامت بپا ہوگی۔ عزادارو مولا لے کے آتے ہیں، ایک ایک جملے کا ضامن ہوں، جب لے کے آتے ہیں دشمنوں کے سامنے کہتے ہیں کہ حسین قرآن لے آئے ہیں، اب واسطے دینے لگے ہیں، لیکن حسین نے جب ابا کا دامن ہٹایا دیکھا ایک چھوٹا بچہ ہے۔ پہلے جملے حسین نے بولے، یہاں ایک بہت بڑے محقق کا جملہ ہے آپ کی نظر کر رہا ہوں، وہ کہتا ہے شریف انسان پہ سب سے مشکل وقت وہ ہوتا ہے کسی کمینے سے سوال کرنا پڑتا ہے۔ حسین کائنات کا شریف ہے، سامنے کمینے موجود ہے۔ مولا نے کہا ظالموں اگر کوئی قصور کیا ہے میں نے کیا تمہاری نظر میں، تمہاری جنگ تو مجھ سے ہے، اس معصوم کا کیا قصور ہے؟ اما ترون یتلذذ عطشانا، کیا دیکھتے نہیں کہ اس کی زبان پانی نہ ہونے کی وجہ سے، پیاس کی وجہ سے تالو سے چمٹ چکی ہے، اس کے ہونٹ خشک ہو چکے ہیں۔ اللہ دارو یہ کہنا تھا مولا کا۔ اس وقت میری مائیں بہنیں جانتی ہیں کہ کتنا پانی جو ہے بچہ پیتا ہے، ایک انگلی ڈبو کے
پانی میں بچے کے ہونٹوں پہ لگا دیتے ہیں تو بچے کی پیاس بجھ جاتی ہے۔ عزادارو، حسین نے اتنا پانی تو نہیں مانگا تھا جو دیا نہیں جا سکتا تھا۔ یہی بات ہے جب حسین نے کہا، ان ظالموں نے کہا کہ حسین پانی خود پینا ہے اور بہانہ بچے کا لگاتے ہو۔ اللہ دارو یہ کہنا تھا جب، تو اس وقت علی اصغر سے حسین نے کہا تو فخر عیسیٰ ہے، ہم فخر عیسیٰ ہیں۔ عیسیٰ نے اپنی ماں کی گواہی دی تھی، گود میں عصمت کی گواہی دی تھی، علی اصغر میری عصمت کی گواہی دو۔ اللہ دارو تو چھوٹے چھوٹے ہونٹ کھلے، ایک چھوٹی سی زبان نکلی، خشک زبان ہونٹوں پہ پھیرانی شروع کی۔ قوم اشقیاء کا رخ پھر گیا، بھاگنے لگی۔ عمر سعد نے کہا حرملا اٹھو، اتنا کلام الحسین، حسین کے کلام کو قطع کر دو، کاٹ دو۔ عزادارو، مختار کی روایت ہے، یہاں آرام آرام سے اس کو پڑھوں گا۔ مختار کی روایت ہے، مختار نے جب حرملا کو پکڑا تھا مختلف روایات میں، مختلف کتابوں میں، تو اس نے بتایا تھا کہ میں نے صرف 3 تیر چلائے تھے، صرف کربلا میں نے 3 تیر چلائے تھے۔ کہا کون سے ہیں؟ کہا ایک تیر میں نے حسین کے دل میں مارا تھا، جس کی وجہ سے لال زہرا زین سے زمین پہ آیا تھا۔ کہا دوسرا تیر، کہا میں نے عباس کے مشکیزے میں مارا تھا، جس کے بعد عباس نے گھوڑے کا رخ بدل دیا تھا۔ کہا تیسرا تیر، کہا تیسرا تیر نہ پوچھ مجھ سے، ظالم خود کہہ رہا ہے، کہتے تیسرا تیر نہ پوچھ مجھ سے۔ کہا تجھے بتانا پڑے گا۔ کہا تیسرا تیر میں نے کسی بڑے کو نہیں مارا، تیر کا وزن زیادہ تھا، علی اصغر کا وزن کم تھا، تیر زہر میں بجھا ہوا تھا، 3 پھل کا تیر تھا۔ کہتا میں نے تیر چلانے کی کوشش کی، جب تیر چلانے کی کوشش کی تو میرے ہاتھ کانپے۔ حمید بن مسلم نے بھی اس روایت کو نقل کیا ہے، کہا یہ تیر چلانا چاہتا تھا، اس کے ہاتھ کانپے، تیر گر گیا۔ دوسری دفعہ کمان میں لگایا، تیر گر گیا۔ تیسری دفعہ لگایا، تیر گر گیا۔ عمر سعد کی آواز آئی، تو بڑا تیر انداز ہے، آج تجھ سے تیر کیوں نہیں چل رہا؟ کہا میری جگہ پہ آ کے دیکھو، جب بھی کمان کو کھینچتا ہوں ایک بیوی آ جاتی ہے، آگے کہتی ہے حرملا میرے بچے نے تمہارا کیا بگاڑا ہے؟ عزادارو، ایک مرتبہ جو ہے اس نے تیر چلایا، روایت میں موجود ہے، علماء لکھتے ہیں، بیٹا بیٹھ جاؤ، روایت میں جو ہے موجود ہے، علماء لکھتے ہیں کہ تیر 3 پھل کا تھا، 3 پھل زہر میں بجھے ہوئے تھے۔ اصغر کا گلا چھوٹا تھا، تیر کا انداز بڑا تھا، تیر کا وزن بھی زیادہ تھا۔ 2 روایتیں یہاں ملتی ہیں، ایک یہ ہے کہ اس صورت میں عمودی صورت میں تیر لگا ہے، ایک روایت ہے افقی صورت میں تیر لگا ہے۔ دونوں روایتیں سنا دیتا ہوں آپ کو۔ جو پہلی روایت ہے، علماء لکھتے ہیں ایک پھل علی اصغر کے سینے میں لگا، دوسرا پھل علی اصغر کی گردن میں لگا، تیسرا پھل علی اصغر کے منہ میں لگا۔ یہ پہلی روایت ہے جو کتابوں میں ہے۔ جو دوسری مشہور روایت ہے وہ یہ ہے کہ افقی انداز میں تیر لگا، الورید من الورید، علی اصغر ذبح کا لفظ نہیں آتا، نہر ہو گئے، اونٹ کو نہر کیا جاتا ہے۔ جب تیر لگا مولا 2 قدم پیچھے ہٹے، کیونکہ تیر کا وزن زیادہ تھا۔ یہاں حسین نے تیر نکالا، تیر خالی نہیں نکلا، علی اصغر کی رگیں پھٹنا شروع ہو گئی، خون جاری ہوا، حسین نے خون لیا، آسمان کی طرف بلند کیا،
کو لے کے چلے ہیں، پکڑ لے بزرگ کو، لے کے چلے ہیں۔ جب لے کے چلے ہیں نا علی اصغر کو خیام کی طرف، آپ عاشور کے دن اعمال بھی انجام دیتے ہیں، حسین 7 مرتبہ خیموں کی طرف جاتے ہیں۔ لِذَنْبِ قَضَائِهِ وَتَسْلِيمًا لِأَمْرِهِ زہرا کا لال غربت میں ایک دفعہ خیمے سے رباب کی آواز آتی ہے، مہلن مہلا یا ابن الزہرا، زہرا کے لال میں حاجرہ نہیں ہوں۔ علی اصغر کو لے آئے، سوال ہوا مولا علی اصغر پانی پی آئے ہیں، کہا امت نے عجیب پانی پلا دیا ہے۔ عزادار و روایت ہے، آخری جملے ہیں بس، آپ نے گریہ کر لیا، اللہ قبول فرمائے، دعائیں بھی کرتے چلے جائیں۔ حسین نے علی اصغر کو دفن کیا ہے۔ کسی شہید کو مولا نے دفن اپنے ہاتھوں سے نہیں کیا ہے، صرف ایک شہید ہے یہ۔ علماء مختلف وجہ لکھتے ہیں۔ حسین نے علی اصغر کو لیا، خیموں کی پچھلی جانب آئے، تلوار نکالی اپنی۔ بعض روایتوں میں ہے کوئی بی بی ساتھ تھی، لیکن تصدیق نہیں ہے اس کی۔ ایک دفعہ علی اصغر کو رکھنے کے بعد کربلا کی زمین کا سینہ چاک کیا، چاک کرنے کے بعد ایک چھوٹی سی قبر بنائی۔ عزادارو یہاں ایک روایت ہے، جب رسول اللہ کا بیٹا ابراہیم انتقال کر گیا تھا، بانی شریعت کا بیٹا، رسول اللہ کا بیٹا، تو رسول اللہ نے علی کو حکم دیا تھا، یا علی میرا بیٹا دفنا دو، میرا بیٹا دفنا دو۔ علی نے کہا تھا یا رسول اللہ کیا شریعت میں باپ کے لیے بیٹا دفنانا حرام ہے؟ رسول نے کہا تھا حرام نہیں ہے، لیکن میں محمد کا دین برداشت نہیں کرتا کہ اپنے ہاتھوں سے میں اپنا بیٹا دفناؤں۔ میں کہوں گا رسول اللہ آئیے دیکھیے حسین غریب کیسے علی اصغر کو دفنا رہے ہیں۔ مولا نے چھوٹی سی قبر بنائی، قبر کو جو ہے ناہموار کا سارا جو ہے برابر کر دیا تاکہ کسی کو پتہ نہ چلے، نشانی مٹا دی۔ فاطمہ کی بھی نشانی مٹائی تھی، علی اصغر کی بھی نشانی مٹائی۔ عزادارو جب شام غریب آئی، آخری جملے ہیں بس، جب شام غریب آئی، ان ظالموں نے جو ہے اپنے اپنے حصے کے جو مارے ہوئے تھے ان کو جمع کرنا شروع کیا، لاشوں کو جمع کرنا شروع کیا۔ ایک لاش نہیں ملی۔ حرملہ کہنے لگا میں نے تیر مارا تھا لیکن وہ لاش کہاں ہے؟ ملی نہیں ہے۔ کہا ایک شخص نے کہ میں نے دیکھا حسین خیموں کو پچھلی جانب بچے کو لے کے گئے تھے لیکن واپس میں خالی ہاتھ آئے تھے، تو لہذا مجھے لگتا ہے کہ حسین نے خیموں کی پچھلی جانب علی اصغر کو دفنا دیا۔ ان ظالموں نے کیا کیا ڈھونڈنے کا طریقہ، 40 گھوڑ سوار لیے، ان کے ہاتھوں میں نیزے دیے، ان کے ہاتھوں میں نیزے دیے۔ عزادارو خوب گریہ کرنا، آخری لمحے مصائب کے، ان کے ہاتھوں میں نیزے دیے، انہوں کو کہا کہ زمین پہ نیزے مارتے چلے جاؤ۔ عزادارو یہ کربلا کے زمین پہ نیزے مارتے چلے گئے۔ ایک ظالم نے اتنی زور سے نیزہ مارا، نیزہ جب کھینچا خالی نہیں آیا، علی اصغر کے سینے میں پیوست تھا۔ علی اصغر نیزے پہ پروئے ہوئے تھے، نیزے سے اتارا اپنا گھٹنا علی اصغر کے چھوٹے سے سینے میں رکھا، خنجر نکال کے جو رگیں ملی ہوئی تھی وہ کاٹ کے کہتا ہے یہی وہ سر تھا، یہی تھا جس کا انتظار تھا۔ الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون۔ یا اللہ اس عظیم عبادت کو اپنی بارگاہ میں مقبول و منظور فرما۔ جن دوستوں نے دعاؤں کے لیے کہا ہے ان کی تمام